السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی انبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عشاء کے نماز کے بعد الحمدللہ درس کا سلسلہ جاری ہے۔ کسی کتاب کی ہم شروعات جب کرتے ہیں، ختم ہوتے ہی دوسری کتاب کا درس ہم چالو کر دیتے ہیں۔ آج سے ہم آپ لوگوں کے سامنے ان احادیثوں کا ذکر کریں گے جن کا تعلق آداب اسلامیہ سے ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا ایک دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام، اے بچے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں، کیا سکھلا رہے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ہمیں بھی کوئی بھی معمولی ہی نیکی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک تک پہنچانا چاہیے۔ دیکھیں آپ کے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند کلمات سکھلاتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا سکھلایا، احفظ اللہ یحفظک۔ کہا اللہ کے نبی نے اے بچے اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو فرامین اتارے ہیں، جو چیز کرنے کو ہمیں کہا ہے اسے کریں، اطاعت و فرما برداری کریں، اور جسے روکا ہے اسے رک جائیں۔ اسے اللہ کی حفاظت کرنا کہتے ہیں۔ تب اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، دنیا میں مصائب آلام سے محفوظ رکھے گا، اور آخرت میں آپ کو بھی پریشانیوں سے، عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ بچے اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، اس کی منہیات سے رک جاؤ، تو اللہ کو تم پاؤ گے کہاں؟ مصائب میں، پریشانی میں وہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا اللہ۔ اذا سألت فاسأل اللہ۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، توحید کا درس دیا۔ وہاں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو سکھلایا کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہی میں نجات ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور یہاں پہ بھی اللہ کے نبی نے کہا اے بچے، جب تمہیں سوال کرنا ہو تو کسی سے، دوسروں سے سوال نہ کرو، صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اور جب مدد مانگنی ہو تب بھی اللہ سے مدد مانگو۔ سوال اور مدد اللہ ہی سے ہمیں مانگنا ہے، کیونکہ اللہ ہی تبارک تعالیٰ ہماری فریاد کو سنے گا، اللہ ہی تبارک تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔
آگے اللہ کے نبی نے کہا وعلم، جان لو۔ دیکھیے مختلف طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو درس دیا۔ کہا وعلم، جان لو کہ ان الامۃ لو اجتمعت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جان لو اگر پوری دنیا انسانیت، پوری امت اکٹھا ہو جائے علی ان ینفعوک بشیء، کہ تمہیں کچھ نفع دینا چاہے، لم ینفعوک، نفع ہرگز نہیں دے سکتی، الا بشیء، مگر اتنا ہی قد کتبہ اللہ لک، جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ یعنی آپ کسی سے ڈرو نہیں، کسی سے سوال نہ کرو، کسی سے مدد نہ مانگو، اتنا ہی تمہیں ملے گا، اتنا ہی تمہیں مدد آئے گی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کے تقدیر میں کوئی بھلائی لکھ دی ہے، پورے دنیا والے آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے اور کہا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کیا کہا پہلے ٹکڑے میں اللہ کے نبی نے کہ اگر تم تمام دنیا والے اکٹھا ہو جائے تمہیں نفع دینے کا، اور اللہ آپ کے تقدیر میں نقصان لکھ دیا ہے، تو نفع کبھی نہیں دے سکتے، وہ اتنا ہی نفع آپ کو پہنچے گا جتنا اللہ نے آپ کے تقدیر میں لکھ دیا۔ اس کے برعکس اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، اس کے برعکس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمام لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائے، کسی ذرے کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اتنا ہی جتنا اللہ نے آپ کے تقدیر میں لکھ دیا ہے، قد کتب اللہ علیک، جو اللہ نے آپ کے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ مطلب بالکل صاف ہے کہ سوال کریں گے تو ہم صرف اللہ سے، مانگیں گے مدد تو صرف اللہ سے، کیونکہ اگر اللہ نے ہمارے حق میں نقصان لکھ دیا، پوری دنیا والے نفع دینا چاہے تو نہیں دے سکتے، اور اگر اللہ نے ہمارے تقدیر میں فائدہ لکھ دیا، بھلائی لکھ دیا، پورے دنیا والے اکٹھے ہو جائیں نقصان پہنچانے کے لیے، کبھی نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا رفعت الاقلام، قلمیں اٹھا لی گئی، وجفت الصحف، صحیفے خشک کر دیے گئے، یعنی اب لوح محفوظ پر تمہارے تقدیر میں جو کچھ ہونا تھا لکھ دیا گیا، جو کچھ آپ کی زندگی میں نفع یا نقصان ہونا ہے وہ لکھا جا چکا۔ اب رد و بدل، کمی اور زیادتی نہیں کی جائے گی، اس لیے آپ تقدیر پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں، اسی میں دنیا اور آخرت دونوں میں نجات ہے۔ دعا کریں گے بار الہ ہمیں توحید پر گامزن رکھ، اللہ کی حفاظت کرنے یعنی اللہ کی اطاعت کرنے اور منہیات چیزوں سے محفوظ رکھنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔